اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہے. ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک پاروں میں سے. جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرمانبردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرمانبرداری کی. اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا، خبردار تم مسلمان ہی بننا. کہ حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا آپ کے معبود کی، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہے. یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے. ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے گا. یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفه نفسه، دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے جو محض بے وقوف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. جو اولو العزم پیغمبر ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو ہے یہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے جتنے بھی ہیں. دنیا میں مذاہب کی دو تقسیم ہے، ایک آسمانی اور ایک غیر آسمانی. غیر آسمانی مذاہب میں یہ سب آ جاتی ہے جیسے ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، سکھ مت ہے، یہ سب غیر آسمانی مذاہب. آسمانی مذاہب میں جو ہے یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام کے تقسیم کی جاتی ہے. تو آسمانی مذاہب کے جتنے بھی ماننے والے ہیں سب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت قابل احترام، سب اس کا احترام کرتے ہیں. اور یہ بات قرآن میں آگے بھی آنے والی ہے اور پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں حقیقت ہے، اور عیسائی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات جو یہاں پر آغاز ہوئی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار جو ہے، آپ کا جو عقیدہ، آپ کا جو منہج، آپ کا جو طریقہ تھا، اس سے دوری وہ شخص اختیار کرے گا. اس کے علاوہ طریقہ جو اختیار کرے گا وہ بے وقوف. اب اگر اس کی لمبی بحث کی جائے تو جیسے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید بڑی نکلی، قرآن نے آپ کی توحید کو پیش کیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اپنے باپ سے کہتے ہیں انی بری مما تشرکون، کہ میں تمہارے شرکوں سے بری ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں جب قوم کے لوگوں نے ڈرایا آپ کو کہ تم ان معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ان کا غضب ٹوٹے گا تمہارے اوپر، ان کی پکڑ آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں ڈر اور خوف نہیں رکھتے، اس کا خوف نہیں ہے، اور مجھ کو یہ بات کہتے ہو. ڈرنا تو تم کو چاہیے، خوف تو تمہارے دل میں آنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ بیوقوف ہے. شرک کے نقصانات اور توحید کے فائدے صرف اس پر اگر گفتگو کی جائے، خالص نکلی بھی توحید کے داعی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، صرف اس پر اگر گفتگو کی جائے کئی خطابات ناکافی ہو.
میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، مشرک بیوقوف ہوتا ہے. کیسے بیوقوف ہوتا ہے؟ ہر حیثیت سے آپ غور کیجیے. پہلی چیز تو یہ اس کی حماقت اور اس کی بیوقوفی کہ وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا یملکون بالکتمین لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو. دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی اکیلی ذات. اب یہ بے وقوف فقیر سے مانگتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں. تمام لوگ فقیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو میری طرف بھلائی نازل کرے گا میں اس کا فقیر، میں اس کا محتاج ہوں. مشرک اس سے مانگتا ہے جو خود فقیر. مشرک اتنا بڑا بیوقوف ہوتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. میں ایک مرتبہ ایک سفر سے لوٹ رہا تھا حیدرآباد سے، تو ریلوے کے جس کیبن میں بیٹھا ہوا تھا میرے علاوہ سب غیر مسلم تھا. وہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے. ایک کہتا ہے کہ میں 50,000 دان کر کے آیا، ایک کہتا ہے میں چاندی کی زبان چڑھایا، ایک کہتا ہے میں 15,000 روپئے دان کیا. آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میں خاموش بیٹھا ہوا تو میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ تروپتی گئے وہاں سے آ رہے ہیں. میں نے کہا یہ تروپتی بولے آپ نہیں جانتے؟ میں بولے جانتا ہوں، آندھرا کا بڑا مشہور ہے. تو وہاں کس لیے گئے تھے؟ بھگوان کے درشن کے لیے. میں بولا وہاں آپ لوگ جو چڑھا کر آئے. تو بولے بھگوان کیا ہوتا ہے؟ بولے آپ نہیں جانتے؟ بولے نہیں میں تو اللہ کو جانتا ہوں. تو بولے جیسے تم اللہ کو مانتے ہو ویسے ہی. میں بولا دیکھیے میں اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ رب العالمین کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہے. تو کسی بھی غیر مسلم سے بھی اگر آپ کی گفتگو ہو تو اگر قرآن کی آیت یاد ہو تو اعوذ باللہ بولے تو آواز میں پڑھ کر کے پھر اس کے سامنے پڑھ کر ترجمہ کرو. اس لیے کہ اعوذ باللہ جب آپ پڑھیں گے تو شیطان کا غلبہ ختم ہو جائے گا. یہ سب سے پہلا فائدہ سلف نے لکھا ہے. اس لیے تلاوت کلام سے پہلے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا ہے. اعوذ باللہ ضرور پڑھنا چاہیے. اور سورت کا آغاز ہو تو بسم اللہ بھی پڑھ دینا چاہیے، وہ بھی بہتر چیز ہے. تو بلند آواز سے پڑھیں گے تو غلبہ ختم ہوگا. جب تو قرآن کی تاثیر آج بھی ویسے ہی ہے. دلوں سے خطاب کرنے والی اور اس پہ اثر ڈالنے والی کتاب. میں نے بلند آواز میں عبداللہ پڑھ کر کے پہلے پارے کی آیت تلاوت کی، تیسری رکوع کی پہلی دوسری آیت میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایھا الناس اذکروا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں میری عبادت کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف میری عبادت کرو. کیوں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس لیے میں نے تم کو کہا وہ ہمارا خالق ہے. جب وہ خالق ہے تو وہ جو حکم دے گا اس کو مانے گی. اور صرف وہ ہم کو نہیں، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سب کو پیدا کیا. صرف وہ اتنا نہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. والسماء بناء، آسمان کو سائبان. وانزل من السماء، آسمان سے بارش برسائی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اور پھر بارش برسا کر کے ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا. میں نے کہا دیکھو یہ اللہ ہے، اس نے مجھ کو پیدا کیا، میرے باپ دادا کو پیدا کیا اور میری ضرورت کی تمام چیزوں کو اس دنیا میں رکھا، جتنی بھی ضرورت کی چیزیں. آپ دیکھ لیجیے دنیا میں ہم جتنی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں سب زمین میں سے نکلتی ہے، کوئی چیز کہیں سے نہیں آتی. صرف بارش ہے جو آسمان سے آتی ہے، وہ بھی زمین سے گیس کی شکل میں اڑتا ہے پانی. تو اللہ رب العالمین نے مجھ کو پیدا کیا، میری ضرورت کا تمام انتظام و انسرام اس نے کیا. آج بھی مجھ کو اگر ضرورت پڑتی ہے میں چیزیں مانگتا ہوں کہ مالک دے، اولاد مانگتا ہوں، روزی مانگتا ہوں، صحت مانگتا ہوں، عزت مانگتا ہوں، سب، اور وہ عطا کرتا ہے. میں نے یہ جب پورے باتیں کہی تو اس میں ایک شخص کہنے لگا کہ بولے بس ہمارا بھی تو معاملہ یہی ہے، جس کو آپ اللہ کہتے ہو ویسے ہم بھگوان کہتے ہیں. مولا میری بات سمجھ میں نہیں آیا، مجھ کو نہیں سمجھنا. میں جس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ مجھ کو پیدا کیا، میری ضرورت کی تمام چیزیں دیتا ہے، ابھی بھی میں اسی سے سب مانگتا ہوں، مجھ کو دیتا ہے. تم تو جس کو کہہ رہے ہو تم خود دے کر آئے ہو اس کو. ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا کہ تم 50,000 دان کر کے آئے، دوسرے سے کہا کہ تم 15,000 دان کر کے آیا. تو چاندی زمان جس کو تو دے کر آیا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جس کو کہہ رہا ہوں معبود، وہ مجھ کو سب چیزیں دیتا ہے، جو تجھ سے لے رہا ہے وہ معبود. تھوڑی دیر تک جب سناٹا تھا
بولو اس کو تم دینے گئے. تھوڑی دیر سناٹا رہا, پھر سب سے پہلے 50,000 والے کو اپنا اماؤنٹ یاد آیا. بولے یار بات تو کچھ ہے, ہم نے کیوں دینا. بولے پھر 15,000 والا بھی تھوڑا سا حرکت میں آیا, بولے بات تو برابر ہے, ہم نے کیوں دے. بولے تم کو مانگنے جانا چاہیے نا. پھر میں نے ان سے کہا, اور میں رک کر کے یہ کہتا ہوں, آپ بھی تدبر کیجیے, دنیا میں جتنے بھی داتا مشکل کشا حاجت روا لوگوں نے بنائے ہیں, ہر جگہ آدمی دیکھ رہا ہے, کہیں ناریل کی شکل میں, کہیں چادر کی شکل میں, کہیں نظر و نیاز, کہیں چڑھاوے کی شکل میں. یہ اکیلا در ہے اللہ کا گھر مسجد جہاں آدمی صرف لے کے آتا ہے. یہ اکیلا در ہے, یہ توحید کی علامت ہے. تو مشرک بیوقوف نہیں تو اور کیا, جس کو دے رہا ہے اس سے مانگتا ہے, جو خود ضرورت مند ہے اس سے آپ مانگ رہے ہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لوگ دین ابراہیمی سے بے رغبتی رکھیں گے وہ محض بے وقوف ہے. اب اس کی بے مثال بے شمار دلیلیں. یہ ایک پہلو, سارے نقصانات شرک کی بنیاد پر, سارے فائدے توحید کی, عزت ذلت سب کچھ. ایسی قوت کا سہارا آپ نہیں لیتے جو تمام قوتوں سے غالب ہو. آج تاریخ پڑ گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, ان کا اپنا خاندان بھی, کیونکہ اپنے باپ کو کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اے میرے باپ, میں تجھے کھلی ہوئی گمراہی میں اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں ساتھ دے دیا, لیکن آگ جلائی لیکن کچھ کر سکے. فرشتے نے جب آ کر کے کہا تو کیا کہا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. وہ ایسی ذات اکیلے سارے لشکری سب پر, اللہ رب العالمین کی قوت و طاقت, اس کا فیصلہ سب پر ہے, کوئی مان سکا. اب وہ بیوقوف ہے نا جو ایسے کو سہارا لے لے جو خود مر جاتے ہیں, جو خود زندہ نہیں رہتے, پیدا ہوتی ہیں تو برہے نا, اور دنیا سے جب جاتے ہیں تو جب بھی کپڑے دوسرے اتارتے ہیں دوسرے پہناتے ہیں. یعنی جب آیا بھی تو محتاج کپڑے پہننے کا, جب گیا بھی تو. ہے دنیا میں کوئی ایسا کہ جو کپڑے پہن کر کے اس دنیا میں آیا ہو اور مردہ ہونے کے بعد بھی اپنی حرکت کر رہا ہو؟ بلکہ اللہ نے تو اس کی مثالیں دی ہے, آیت الکرسی میں پڑھتے جائیں گے اور اللہ پر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے توحید کی. ہم اپنے جیسے مخلوق کے سامنے جھکتے نہیں ہیں, کسی بھی مخلوق کے سامنے, مخلوق سے فائدہ اٹھاتے ہیں توحید کے لیے, ہر مخلوق سے اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. یہ موحد صرف ہوتا ہے, اس کے اندر محرومیت نہیں ہوتی ہے, کسی سے محروم نہیں ہوتا ہے, محروم ہوتا ہے. حالات کا دباؤ کبھی نہیں قبول کرتا ہے توحید اللہ. کتنے بھی مشکل حالات ہو بالکل اطمینان رہتا ہے کہ پتہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا. یہ موت کی وادیاں یہ زندگی کا پیغام خود سنائے گی. خوف نکل جاتا ہے, کھونے کا خوف بھی نہیں رہتا ہے, پانے کے بارے میں بے اعتدالی بھی. اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اس سے زیادہ کوئی لے نہیں جا سکتا. جانا جتنا لکھا ہے, جتنا آنا لکھا ہے, وہ اس کو آنے سے روک نہیں سکتا. یا عقیدہ ہر جگہ آدمی کو انتہائی مضبوط کرتا ہے. اب یہ ساری چیزیں, اعتماد کام کے اندر, حالات کا اعتماد, حالات کیسے بھی ہوں, اطمینان قلب, یہ تمام چیزیں یہ سب جب آ جاتی ہیں, جس کے اندر یہ نہیں رہے گی اور یہ تمام فائدے وہ نہیں حاصل کرے گا, اس سے بڑا بیوقوف کون ہے. پھر اس کے علاوہ اب عبادات کے معاملے میں آئیے, معاملات میں آئیے, ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اتنا بڑا رتبہ ملا کہ ہم نے اسے دنیا میں بھی برگزیدہ بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بھی برگزیدہ ہوئے, انتہائی عزت والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو حاصل کر کے آدمی عزت حاصل کرے گا, اور ساری نعمتیں بھی دنیا کی ملی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادہ میں کیسی حکومتیں رہی, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتیں, بنی اسرائیل کی حکومتیں دیکھیے. بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا فضیلت دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام رہتی دنیا تک آپ کا نام رکھا جا رہا ہے, اسے برگزیدہ بنایا. اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا, دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوگا دین ابراہیمی کو ماننے والا. اور دین ابراہیمی کا معاملہ کیا ہے, جتنے بھی انبیاء کا دین ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب اللہ کی باتیں. اللہ کی کس کو کہا جاتا ہے؟
باپ ایک ہوتا ہے، مائیں کئی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی آخی یہ سب ترتیبیں، تو کام کیا سب اللہ کی بھائی ہیں، یعنی سب کا دین ایک ہے، انبیاء کرام کا، تمام انبیاء کا، تو وہ نیکوکار اس قال لہو رب واسطی قال اسلمت لرب العالمین. اب آپ کی صفت بیان کی جا رہی ہے. جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی. کوئی حکم آیا اللہ رب العالمین کا، وہ بظاہر کتنا ہی مشکل نظر آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوا دیکھ کے سر جھکا دیا، فوراً اس کو تسلیم کر لیا برزہ و رغبت. اللہ رب العالمین نے حکم دیا بیٹے کی قربانی کا. آپ قرآن پڑھیے، کلیجہ کانپ جاتا ہے اس منظر کو جب قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر کے چلے، جو نقشہ کھینچا ہے قرآن میں. فلما استوت له للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. کہ جب ابراہیم نے پیشانی کے بل اپنے بیٹے اسماعیل کو ملا دیا، فلما استوت له للجبين وناديناه ان يا ابراهيم. باپ اپنے بیٹے کو، تصور سے آدمی کی روح کانپ جاتی ہے. حقیقت میں اپنے آپ کو لے جا کر کھڑا کیجیے کہ ایک باپ کو یہ کرنا ہے، کیا قدم ڈگمگائے کہ نہیں، ہاتھوں میں کپاہٹ نہیں ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل دونوں کیسے فرما بردار تھے، پورا گھرانہ حضرت ابراہیم کا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے کو دیکھیے کہ بیوی کو اور شیرخوار بچے کو حکم دیا گیا، بیاب ہو گیا، میدان میں چھوڑا، کچھ نہیں. لیکن اللہ پر توکل اور اللہ کا حکم فرما برداری دیکھیے کیسی. ہجرت کا حکم ہوا، آپ نے ہجرت آگ میں ڈالے جانے لگے، بالکل مطمئن ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ میرا اللہ کا. ہر جگہ آپ انتہائی فرما بردار ہیں، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کی، حالات کی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ حالات کو بدلنے والا اور ساری مخلوقات کا حاکم رب العالمین ہے. وہ راضی رہے گا حالات کو آپ کے مطابق حال دے گا. وہ حالات جہاں کہیں پانی نہیں، قافلے اس علاقے سے گزرتے نہیں تھے مکہ سے. کہتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بڑھی اور اللہ نے زمزم کو جاری کیا، تو قافلہ جو بڑی دور سے گزر رہا تھا قبیلہ جرہم کا، ان لوگوں نے جب دیکھا پرندوں کو منڈلاتے ہوئے تو کہا یہاں تو کبھی پانی دکھائی نہیں دیا، پرندے کیوں دکھائی دے رہے. وہاں آئے تو اس کے بعد بسنے کی اجازت چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی تھی؟ پیچھے گزرا، اللہ ان کو پھلوں کی روزی دے. بیاب ہو گیا میدان، سنگلاگ چٹانیں، بنجر زمین اور باغائے زمین. کسانوں سے پوچھیے کس کو کہتے ہیں؟ معمولی زمین میں باغات نہیں ہوتی ہیں، پھلوں کے درخت نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت سرخیز زمین چاہیے. تو اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اس سے مانگ رہے ہو جس کے حکم پر سب کچھ چلتا ہے. تو ضرورت نہیں ہے. انبیاء کرام کے واقعات میں یہ دیکھیے، حضرت مریم کے محراب میں داخل ہوتے ہیں حضرت زکریا، یہ عقیدے کی بات ہے، کتنا پختہ عقیدہ رکھتے. جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو یقین کامل کے ساتھ اٹھاؤ کہ وہ رب عطا کرنے والا ہے. وہ لوٹاتا نہیں ہے خالی ہاتھوں کو، حالات کو بدلنے والا ہے. اور اللہ کے نبی نے اس لیے کیا، جب اللہ سے مانگو جنت الفردوس، تھوڑا بڑا نہیں مانگنا چاہیے، آدھا پلا کے ایک پلا. اس پوری زمین و آسمان، اس پوری کائنات کے خالق سے آپ مانگ رہے ہو، خوب مانگو، استقامت کے ساتھ، توکل کے ساتھ مانگو. نہیں ملے گا تو اس کے بدلے میں بہت بڑی بڑی چیز اس رب سے مانگ رہے ہیں. اور وہ نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے اور مانگتا ہے بنتا تو راضی ہو جاتا ہے. کہا اکبر نے یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، جتنا مانگنا ہے مانگیا پڑتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ حضرت زکریا کا واقعہ دیکھیے، مریم کے محراب میں داخل ہوئے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. معاف کیجیے گا، حضرت مریم سے پوچھتے ہیں کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم کہتی ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے حساب اس کو دینے والا ہے. موسم نہیں، کہیں اطراف میں وہ بڑھ رہے ہیں لیکن موجود ہے. آپ نے یہ منظر دیکھا تو بوڑھی ہے بیوی، 5 آپ خود بالکل بوڑھے ہیں، دایا ہاتھ ہنالک دعا زکریا ربہ. جب بے موسم اور بے درختوں کے پھل دے سکتا ہے تو بغیر عمر کی اس منزل میں بھی اولاد دیا جا جاتا ہے. اللہ سے مانگو، اللہ پر توکل اور عقیدہ مضبوط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہے اس میں یہی چیز ہے.
صحابہ کرام کے واقعات بھی لیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کے اسوے اور نمونے کو ماننے والا یہ دین ابراہیم. اسلم، جھک جا، فرما برداری سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. مشکل حالات میں فرما برداری کی، اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، گھر سے نکالے گئے، بھائیوں نے سازش کی، قید ہوئے، جیل میں ڈالے گئے، بے گناہ الزام لگا، ہر جگہ صبر. کہیں پر ناشکری نہیں، کہیں پر دین سے دوری نہیں، گناہ سے بچے رہے، گناہ کی دعوت دی. پھر اللہ کے انعامات کیسے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا حضرت ابراہیم کے طریقے پر وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ. اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی. ایک آدمی کو کیا وصیت اپنی اولاد کو کرنا چاہیے؟ اپنی اولاد کو کے لیے سب سے زیادہ فکر مند اس چیز کو ہونا چاہیے. وصیت کی کیا اہمیت ہوتی ہے اولاد کے حیثیت. آپ اکثر سنو گے کہ جب آدمی بیٹھتا ہے تو بولتا ہے میرے والد کی یہ وصیت تھی، میری امی نے یہ وصیت کی، بڑی اہمیت ہے. لیکن کون سی وصیت ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، اس کی سب سے زیادہ فکر کرنا چاہیے آدمی؟ وہ کیا ہے؟ انبیاء کا وتیرہ دیکھیے. اللہ رب العالمین انبیاء کے واقعات میں بیان فرما رہا ہے اولاد ہمارا کسب. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے 3 چیز مرنے کے بعد آدمی کے لیے فائدہ مند ہے. اس میں پہلی چیز ولد صالح، نیک اور صالح ہوتا ہے. یا جو بھی نیکی کریں گے مرنے کے بعد ہم کو اس کا فائدہ ملے. اس لیے اپنی اولاد کی بارے میں انتہائی فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کو ہم عقیدہ دے کر جائیں، منہج دین دے کر جائیں. معاف کیجیے گا آج ہمارے سماج اور معاشرے کی کیفیت کیسی ہے. درس قرآن کی مجلس ہو، درس حدیث کی مجلس ہو، ہم لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کافی دلاتے ہیں اور دلانا بھی چاہیے، اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن عقیدے اور منہج کو مضبوط کرنے والی چیز جو ہے وہ دین. صحابہ کرام اپنی مجلسوں میں ان کو صحابہ کرام کو لے کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے دروس میں بڑے بڑے جلسے جو ہوتے ہیں نا کانفرنس سے، یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ تحریک، حوصلہ اور حوصلوں کو بڑھانے کا کام کرتی ہے جماعتوں اور کام کرنے والے افراد کو. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس میں جب تقریر ہوتی ہے تو سامعین بھی اب اتنے زیادہ چالاک ہو گئے ہیں، مقررین کو مار سکتے، فلاں مقرر ایسی تقریر کی ہے اس کی مار سکتے، پھر بھی کرتے ہیں بات. یعنی وہ چیز تربیت کا جو معاملہ ہے وہ دروس کے کہ بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اللہ کے رب کی چھوٹے چھوٹے جو مسجدوں میں دروس کی مجلسیں ہوتی ہیں، ایک کلاس ٹائپ ہے، اس میں سیکھتا ہے. تو اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ فکر مند رہنا ہے کہ اس کو پکا عقیدہ پہلے دینے کا اور دین، عمل، نیک، نمازی، جھوٹ، گناہ سے بچے. یہ وصیت کیا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اور یعقوب اپنی اولاد کو؟ ہے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا. یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ہمارا بنایا ہوا، ہمارے باپ دادا کا بنایا ہوا نہیں ہے. اور آگے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے؟ یہودی کہتے تھے، حضرت یعقوب نے ہم کو حکم دیا تھا یہودی رہنا. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے مسلک بنا لیے ہیں لوگ، کتنے وصیت کیے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، پوچھو ان سے، اللہ نے تو ہمارے لیے دین اسلام بنایا، ہم اپنے لیے بنا لیے، کس نے بنایا؟ بڑا پیارا انداز. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں دستور بیان کر دیے گئے، بس اس دستور کو آپ لے جا کر فٹ کیجیے، باطل اڑ جائے گا، حق صاف سامنے آ جائے گا، بالکل صاف. اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تمہارے لیے میں نے اس دین کو پسند کیا، اسلام. کس کے اسوا اور نمونہ بنایا؟ نبی. یہودیوں کا معاملہ دیکھیے، یہاں موازنے وہ اہل کتاب موازنے کی بات نہیں ہے، لیکن وہ دیکھیے وہ کہتے تھے کہ ہم یہودی اس لیے ہیں کہ اللہ حضرت یعقوب نے ہم کو اس کی وصیت کی. یہ جھوٹا معاملہ ہے، حضرت یعقوب کی طرف منسوب ہے. جیسے ہمارے یہاں
فرقے اور جماعتیں بن جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہی حق ہے. کیوں منسوخ کر دیا جاتا ہے لوگوں کی طرف؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ان سے کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے؟ اب یہاں پر ایک بات اور جملہ دیکھیے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. موجود تھے؟ اگر موجود تھے آپ تو گواہی دیجیے. اب ظاہر کی بات ہے یہ سب تو موجود رہے تھے کیونکہ سب بات میں بنتا ہے. اب موجود رہے تھے تو آپ جھوٹی بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ جھوٹی گواہی آپ کیسے دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو رد کرتا ہے. ایک اور بات یہاں جملہ دیکھیے، اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب کی موت کے وقت تو موجود تھے. ہمارے یہاں تو لوگوں کا معاملہ اتنا آگے جا چکا ہے، یہاں نبی کی موت کا تذکرہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں موت کا لفظ ہے. ہمارے یہاں دیکھیے عقیدت و محبت لوگوں کی عجیب عجیب چیزیں بنا دی. اولیاء کرام کا مردہ بولے تو لوگ کود پڑتے ہیں میدان میں. تو گستاخی کی. اب یہ قرآن کی آیت کا کیا کریں؟ کیا گستاخی؟ موت گستاخی ہے؟ ارے عدم سے وجود میں آئے، سارا پروسیجر اسٹارٹ کا انسانوں کی طرح، پیدائش ہوئے انسانوں کی طرح. جھاڑ سے تو نہیں ہوں گے، آسمان سے تو نہیں گرے. پورا پروسیجر انسانوں والا، اور آخری والا پروسیجر بولے انسانوں والا نہیں ہے، یہ الگ ہی وقت. تو شروع سے الگ رہنا تھا نا بھائی. اولیاء کرام کا پورا پروسیجر الگ رہنا چاہیے تھا. اللہ نے تو ایک ضابطہ بنا دیا. اور یہ کون سی عقیدت ہے جو قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثیں اٹھا کر دیکھیے. ہمارے یہاں اگر کبھی کوئی مولوی تقریر کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی تو گستاخی کا الزام اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. حالانکہ سب سے بڑی گستاخی ہے کہ آپ کی وفات نہ مانے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. حضرت عائشہ کہتی ہے آپ کی جب وفات ہوئی تو دو اعزاز مجھ کو حاصل ہوا. ایک تو یہ کہ میرے سینے اور دانت کے درمیان آپ کا سر تھا، دوسرا میرے اور آپ کے لعاب کو اللہ نے ملا دیا. آپ کے حجرے میں وفات ہوئی اللہ کے نبی. پھر صحابہ کرام کی شان پر کتنی بڑی گستاخی ہے جانتے ہیں؟ کتنی بڑی گستاخی ہے. صحابہ کرام نے زندہ نبی کی نماز جنازہ پڑھی. تو پڑھو گے، آپ کے والد سوئے ہو، ذرا سا پڑھ کے بتاؤ. نیت نہیں باندھے گا، اس سے پہلے پھٹاپھٹی ہو جائے کہ میرے ابا زندے آپ کو بولتا ہے جنازے کی نماز پڑھنے کا. اللہ کے نبی کے صحابہ نے پڑھ دیا. شرم نہیں آتی؟ کیسا جملہ کہہ رہے ہو تم؟ وہ جو جانوں کو ایک اشاروں پر قربان کر دیتے تھے اللہ کے نبی، جو وہ اتنی بڑی گستاخی کریں گے؟ یہ صحابہ کرام کی شان پر گستاخی. زندہ نبی کو مدفون کر دیں گے. میں اکثر کہتا ہوں تو اپنے باپ کی فوٹو پر مٹی ڈالتا ہوتا. زندہ نبی کو امہات المومنین کی عزت گزارے گی. ہماری ماں ہمارے باپ کی موجودگی میں ہماری ماں عزت گزارے گی. کیا کیا کہہ گیا؟ کہاں سے لائے؟ کہتے ہیں کہ گستاخی ہے ایک پل کے لیے موت. وہ ایک پل کے لیے آئے گی تو گستاخی بھی نا. تو بلا وجہ کا عقیدہ قرآن دیکھیے اپنے جلوں میں سب بیان کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت سب کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت. اس میں کوئی کیا بولتے ہیں وہ استثناء یعنی الگ سے نہیں ہے کہ خاص لوگوں کے لیے یہ قاعدہ ہے، سب کو موت کا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کو موجود تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو کہا میرے بعد تم کسی کی عبادت. کس کی عبادت؟ سوال کیا کس کی عبادت کرو؟ عبادت میں سب داخل ہے، پکارنا، جھکنا، عجز و انکساری اور مانگنا، یہ سب اس میں داخل ہے. قل انا ادعو من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کو پکارنا یہ عبادت ہے. کیا کہا؟ تو سب نے جواب دیا آپ کے معبود، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود، وہ معبود جو ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرمانبردار ہیں. کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا، کسی اور کو پکارنے کے لیے نہیں کہا، کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں کہا گیا، کسی اور کا کے نام پر قربانی کرنا، جانور قربان کرنا، کسی اور کی نظر و نیاز، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کسی اور کی نظر و نیاز سب اللہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قل کہہ دیجیے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی و محیای و مماتی، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین، اکیلے اللہ کے، اسی کے فرما بردار رہیں گے. جو وصیت کی اپنی اولاد کے بارے میں آدمی کو بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے عقیدے پر، اس کے دین پر سخت محنت کرنا چاہیے، یعنی بس لاوالی نہیں، بچہ بڑا ہو رہا ہے، کہاں نماز پڑھنے جا رہا ہے، خطبے میں جا رہا ہے یا نہیں، درس قرآن کی تقریروں میں شریک ہے یا نہیں، دینی مزاج ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ مضبوط ہوا یا نہیں، منہج مضبوط ہے یا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ انبیاء کرام کا وتیرہ ہے۔ انبیاء کرام اس کی بڑی سخت تاکید کرتے ہیں، یہ ہمارا کسب ہے، ہمارا مال ہے۔ ایک آدمی اگر ہماری وجہ سے ہدایت پا گیا اور اس پر جما رہا، ہماری نجات کی ہے۔ سرخون سے بہتر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، معمولی چیز نہیں ہے، اور ہر شخص سے اس کے متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے اس لیے کہ اس سے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا ہر وقت ہو اور ان کو سمجھانا، بیٹا عقیدے میں سوداگری کبھی نہیں کرنا، نماز کی پابندی، اللہ کے فرائض کو ادا کرتے رہے گا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے۔ تو فرائض کو ادا کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، سب حقوق کو ادا کرے گا، اللہ کے جتنے بھی ہیں تیرے اوپر روزہ رکھے گا، سب کرے گا۔ تیرے کام اللہ رب العالمین، تو پہلے خالق کو راضی کر، مخلوق کو وہ خود راضی کر دے گا، مخلوق کے راستے خود تیری طرف موڑ دے گا۔ جو اکثر ایک واقعہ یاد آتا ہے، شاید اس سے پہلے بھی بتایا، ایک صاحب تھے، اللہ غریب کی رحمت کرے، وفات ہوئی، بہت دولت پر، تو اس سے کہنے لگے حافظ صاحب غربت کا میں نے بہت ڈٹ کر مقابلہ کیا، بہت ڈٹ کر، شاید میں اس سے پہلے بھی بیان کیا ہوں۔ تو ان کو بتا رہے تھے کہ میں چپل ٹوکرے میں رکھ کر بھیجتا، ٹوکرے اور نماز کا جب ٹائم ہو تو عموماً مارکیٹ تھی، وہاں میں رہتا تھا، اثر اور مغرب کی ٹائم، تو گاڑی تھی اور وہیں پر شو روم تھا، چپل کا وہیں رکھ کر نماز پڑھنے چلا جاتا تھا۔ اب صاحب میں بھولتا نہیں کوئی چیز، میں نے اللہ کے سجدے کو کبھی نہیں ڈالا کہ مالک اب یہ تیرا وقت، تو نے بلا لیا، اب گاہک کو نہیں بلانا ہے، کیونکہ گاہک تو تو بھیجتا ہے، اب تو نے یہ کام کیا، اب یہ رکھ کر چلا جاتا۔ کہتے ہیں وہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہوگا جب میں واپس آؤں اور گاہک کھڑا رہے، تو شو روم والا بھی مجھ سے کہتا تھا، وہ گاڑی والا بھی، اس کو میں بولا ہوں کہ یہ چپل میں خریدی گاؤں میں دوں گا، تو وہ کہتے تھے نہیں میں چھیڑنے کے لیے کہتا تھا۔ چپل والا وہ گاڑی والا ان سے کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم سے ملے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ جو روزی دینے والا ہے وہ اس کے سامنے جھکتا ہوں تو صاحب میری روزی بھیجے گا کہ نہیں، کھڑا نہیں رہے گا وہ میرے انتظار میں، تو میں نے انتظار گاہک کا نہیں کیا، میں نے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، وہ گاہک کو لے آ کر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ تو اللہ کو اللہ یہ عقیدہ منہج دینا، اس کو سمجھانا کہ اللہ کی رضا خوشنودی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ نے بالکل پہلی آیت میں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے برگزیدہ بنایا، اسی لیے ان کی توحید، ان کی اتباع، اللہ کی حکم سب کو ماننے والی، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی برگزیدہ رہے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دل کو مت قد خلق ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے، ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے گا۔ بہت سارے سوالات کا جواب ہے، بہت سارے سوالات۔ سب سے پہلی چیز ہماری کسی سے عقیدت ہوتی ہے، اور فلاں محدث، فلاں فقیہ، فلاں مفتی، فلاں امام، اللہ ان سے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھے، وہ گزر گئے۔ اب کسی کا تقویٰ بتا کر کے ہم ان کی سامنے جھکا دیتے ہیں لوگوں کو، کسی کا علم بتا کر کے بروک کرتے ہیں، ہم نے پوچھے۔ اچھا وہ جو عمل کرتے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ ایسا عمل کیا، قرآن میں اگر ہے تو اس کے مطابق کر، حدیث میں ہے تو اس کے مطابق کر۔ شخصیت پرستی نہیں، شخصیات کے حق کو نہیں پہچاننا ہے، حق کو شخصیات سے پہچاننا ہے۔ شخصیت کو دیکھ کر آپ یہ مت سمجھو کہ بس اس کے پاس جو بھی ہے یہ صرف رسول کا مطابق، بلکہ حق کو دیکھو اس کے مطابق یہ شخصیت ہے یا نہیں ہے۔ شخصیت کو حق پر تولنا ہے، نہ کہ حق کو شخصیات پر، ترتیب مت ہوا۔ تو یہ لوگوں کا بھی معاملہ تھا، یہ انبیاء کرام، یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات یہودی کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سب گزر چکے، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے، تم اللہ کے نازل کردہ حکم کو مانتے ہو، نبی کی تعلیم کو مانتے ہو، سوال اسٹریٹ فارورڈ تم سے ہوگا، دوسرے کا دفاع کرنا یہ سب چیزیں دوسری بھی بات ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور صاف کر کے بس مان کے بولتا ہوں، ہمارے یہاں دیکھیے لوگ مناظرہ کریں گے، کیسے مناظرہ؟ جیسے اگر محرم کا بھی ٹائم آئے گا
دنوں کے بعد 2-3 مہینے کے بعد تو یزید حق پر تھے نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا؟ اللہ نے ان سے قیامت کو پوچھے گا. وہ دونوں گروہ گزر چکے, اللہ کی جناب میں پہنچ گئے. اللہ ان سے پوچھے گا, سوال کرے گا. ہم سے جو سوال کرے جائے گا ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا, بالکل معاملہ صاف کر دیا کہ وہ یہ جماعت تو گزر چکی, جو انہوں نے کیا ان کے لیے, جو تم کرو گے تمہارے لیے. ان کو برا بھلا بولے, انہوں نے کہا تھا جو میری طرف رہے گا حق پر وہ رہے گا, یہ سب کچھ کہا نا, تم سے پوچھے ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے, تم سے نہیں پوچھا جائے گا, سوال نہیں کیا جائے گا. تم اپنے اعمال کے بارے میں سوچو. یہ بڑا زبردست ضابطہ ہے. عام زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اس نے ایسا کیا تو اللہ اس سے پوچھے گا, تم سے نہیں پوچھے گا. آدمی کو سیدھا کرنے کا ضابطہ ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ ہوتا ہے انشاءاللہ, کیونکہ آگے بھی یہی آیت آنے والی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, رب العالمین دین ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق دے. رب العالمین الہ العالمین شخصیت پرستی سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین رب العالمین توفیق عطا کر. رب العالمین تیری رضا اور خوشنودی والے عمل پر رضا و رغبت کرنے کی توفیق دے. رب العالمین رب العالمین سچا پکا مومن اور مسلمان ہے. اے اللہ ہمیں اپنے اہل و عیال کے تئیں سنجیدہ کر دے. رب العالمین اہل و عیال کو, اپنی بیوی اور بچوں, اپنے بھائی اور اہل خانہ کو پکا توحید بنانے کی کوشش کریں. رب العالمین اس کی طاقت دے, اس کے لیے ہمیں ایسا مزاج دے رب العالمین کا, اس کے لیے انتہائی سنجیدہ ہو جائے. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کر, انہیں نیک بنا, انہیں خالص موحد بنا, اتباع سنت اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنے والا پکا مومن بنا. رب العالمین دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ تیری ہے. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.